الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یوم عرفہ سے متعلق 55 فائدے یہ کتاب، یہ رسالہ ہمارے سامنے آیا، جسے مجموعہ زاد نے طبع کیا ہے، اور جن فوائد کو شیخ محمد صالح المنجد نے جمع کیا ہے، تو ان فوائد کو جو عرفہ سے متعلق ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اگر آج کے درس میں مکمل ہو گیا الحمدللہ، نہیں تو اس کا ایک حصہ ہم پھر اگلے درس میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، یوم عرفہ من الایام العشر الفاضلہ، عرفہ کا دن فضیلت والے 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ ذوالحجہ کے 10 دن جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، خصوصیت عطا فرمائی ہے، سال کے سب سے افضل دن قرار دیا ہے، جن کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، ان دنوں میں سے ایک دن ہے عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن، اور یہ دنیا کے جتنے ایام پائے جاتے ہیں ان میں سب سے افضل دن ہے۔ یہ 10 دن دنیا میں پائے جانے والے دنوں میں، سال کے باقی دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں۔ اور عرفہ کا دن یہ یوم النحر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ، جانوروں کو قربان کیا جانے کا دن، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرنے کا دن یوم النحر، یہ سب سے افضل ہے صحیح قول کے مطابق۔ اور اس کے بعد عرفہ کے دن کا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ عرفہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد یوم النحر کی فضیلت ہے۔ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ یوم النحر سب سے افضل ہے، اور وہی حج اکبر کا دن ہے۔ یوم الحج الاکبر سے مراد یوم النحر ہی ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے، جبکہ بعض نے اسے عرفہ کا دن قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم دن، سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ یوم النحر ہے، قربانی کیے جانے کا دن ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1765 نمبر پر ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ رہا پہلا فائدہ کہ یوم عرفہ فضیلت والے 10 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ دوسرا فائدہ، دنیا کے جو افضل ترین دن ہیں، یا سال میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، ان میں سے 9واں دن، یعنی 10 دن پورے فضیلت والے ہیں، 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ لاسٹ نہیں، سیکنڈ لاسٹ، اختتام جب ہونے والا ہوتا ہے ان 10 دنوں کا، ان میں سے آخری دن سے پہلے والا دن عرفہ کا دن ہے۔ تو اس کا زمانہ، اس کا وقت بہت فضیلت کا وقت ہے۔ عمر برابر گزر رہی ہے، وقت برابر ختم ہو رہا ہے، سانسیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں گنی چنی ملی ہوئی ہیں، عمر کی ابتدا اور انتہا متعین ہے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان جیسے جیسے اختتام کی طرف بڑھتا ہے، اس طرح سے اس کی محنت اور اس کی سرگرمی اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچے ہوئے وقت کو وہ غنیمت سمجھتا ہے، اور اس بچے ہوئے وقت میں اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا چاہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے
یوم عرفہ یوم اکمال الدین و اتمام النعمت علی المسلمین. عرفہ کا دن یہ دین کو مکمل کرنے کا اور مسلمانوں پر اللہ تعالی کی جانب سے نعمت کے تمام کرنے کا دن ہے. ایک یہودی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگ اپنی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید منا لیا ہوتا. عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ جمعہ کا دن تھا اور میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن دین کو مکمل کرنے والی آیت نازل ہوئی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں 45 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 3017 نمبر پر موجود ہے. چوتھا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو عرفہ کے دن مکمل فرمایا حجۃ الوداع میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا ہے اور اس کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا ہے، رخصتی والا حج، کیونکہ آپ نے پھر اس کے بعد حج نہیں کیا اور آپ اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اگلا سال نہیں آیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو حجۃ الوداع اس کا نام ہے اس حج کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حج میں حجۃ الوداع میں عرفہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مکمل کیا؟ دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے. اللہ تعالیٰ نے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا. اور اس سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس سال کسی مشرک نے اللہ کے گھر کعبہ کا حج نہیں کیا. اس سال صرف اہل توحید تھے جو حج کے لیے پہنچے تھے اور کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آیا تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غلبہ کا اور اپنی توحید اور اپنے صحیح دین کے غلبے کا اعلان فرمایا. اور اکثر جو فرائض اور حدود اور اسی طرح سے حلال و حرام کے مسائل، یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیے تھے، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف چند احکام اور نازل ہوئے، جیسے سود والی آیات اور کلالہ والی آیات وغیرہ اس کے بعد نازل ہوئی، ورنہ اکثر آیات اور اکثر احکام اور مسائل اس سے پہلے نازل ہو چکے تھے. آپ اس کے لیے تفسیر طبری، تفسیر بغوی، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر فتح القدیر شوکانی، امام شوکانی کی، اسی طرح سے اور تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فائدہ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہے یوم عرفہ من افضل الایام عند اللہ تعالی. عرفہ کا دن اللہ کے نزدیک فضیلت والے دنوں میں سے ایک اہم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شان بڑھائی ہے، اسے عظمت عطا کی ہے اور اس کی قدر و منزلت کو اللہ نے بلند کیا ہے. یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس دن گناہوں کی بخشش فرماتا ہے. اس دن لغزشوں کی معافی کرتا ہے. اس دن اللہ کے بندے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کر گریہ و زاری کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی عرفات والوں کو بتا کر
اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میری رحمت کی تلاش میں، میری مغفرت کی تلاش میں یہاں پر کھڑے ہیں اور مجھ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ یہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو عظمت والی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظمت والی چیزوں کے علاوہ اور کسی کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز عظمت اور شرف والی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، تو عرفہ کا دن یہ یوم المشہود ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، لوگ اس دن حاضر ہوتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث مرفوع میں تفسیر آئی ہے الیوم الموعود یوم القیامہ والیوم المشہود یوم عرفہ والشاہد یوم الجمعہ۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے 3339 نمبر پر، اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس میں ہے کہ یوم موعود وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے، اور شاہد و شاہد و مشہود دو چیزوں کی قسم کھائی گئی، شاہد کی حاضر ہونے والے دن کی، مشہود اور جس دن لوگ حاضر ہوں، تو وہ یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور شاہد جو ہر ہفتے میں ہمارے پاس پہنچتا رہتا ہے، حاضر ہوتا رہتا ہے، وہ یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ ساتواں فائدہ ہے کہ جب حاجی میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے قیامت کے دن کے عظیم اجتماع کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اب میدان عرفات میں جس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں اور احرام کے سفید لباس میں ہوتے ہیں، تو جو کفن جس طرح سے سفید کفن پہنایا جاتا ہے موت کے بعد، تو اس سے موت کی یاد آتی ہے، کفن کی یاد آتی ہے، آخرت کی منازل کی یاد آتی ہے، میدان محشر کی یاد آتی ہے۔ تو یہ عرفہ میں حاجیوں کا ٹھہرنا یہ آخرت کی باتوں کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اس میں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگوں کو حاضر کیا جائے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہی وہ وتر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یعنی وتر سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن پاک میں، فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، فجر کی قسم، 10 دنوں کی قسم، جوڑ کی قسم، بے جوڑ کی قسم۔ تو شفع اور وتر، جفت اور طاق، اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عکرمہ، ضحاک یہ کہتے ہیں کہ شفع سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں تاریخ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر، قربانی والا دن، یہ شفع سے مراد ہے، جوڑ سے مراد ہے، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یہ بے جوڑ ہے، یہ 9ویں تاریخ ہے۔ تو یہ شفع اور وتر ہے، یہ رہا 8واں فائدہ۔ 9واں فائدہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ ينزل اللہ الى السماء الدنیا فیباہی بأہل الارض اہل السماء۔ یہ حدیث امام ابن حبان نے روایت کیا ہے 3583 نمبر پر۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عرفہ سے زیادہ فضیلت رکھنے والا اور کوئی دن نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالی دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کرتا ہے، آسمان والوں کے سامنے
وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوت اور قدرت سے نوازا ہے، ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان کمزور بندوں کو دکھا کر کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح سے عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں، مجھ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، میری یاد کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں اور مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے، وہ کہتی ہیں نعم اليوم یوم ينزل اللہ فیہ الی السماء الدنیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دن کتنا بہترین دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ قالوا یا ام المؤمنین وای یوم ہوا، لوگوں نے کہا کہ اے ام المؤمنین وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا یوم عرفہ، یہ عرفہ والا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اسے امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں، اور ایسے ہی امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں ذکر کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصف اللہ نفسہ بالنزول عشیۃ عرفہ فی عدۃ احادیث صحیحہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کی شام کو نزول، یہ اپنا وصف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے عرفہ کی شام کو، یعنی آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے۔ تو گویا امام ابن تیمیہ ان احادیث کی تصحیح فرما رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 10واں فائدہ ہے کہ اللہ تعالی میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے لوگوں میں سے جسے چاہتا ہے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسے ہی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں میں سے جس مسلمان کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو عرفہ کا دن یہ جہنم سے آزاد کیے جانے کا دن ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو میدان عرفات میں نہیں پہنچے ہیں۔ تو یہ گویا مسلمانوں کے لیے ان کے تمام بستیوں میں اور تمام آبادیوں کے لیے عید کا دن ہے، جو عرفات میں حج کے لیے پہنچا اور جو عرفات میں حج کے لیے نہیں پہنچا، سب کے لیے، اس لیے کہ عرفات کے میدان میں جو مغفرت ہوگی، جو بخشش ہوگی، جو جہنم کی آزادی ہوگی، وہ سب کے لیے عام ہوگی۔ اگرچہ تمام مسلمان اس میدان میں پہنچ کر یہاں ٹھہرنے میں شامل نہیں ہو پاتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے زندگی میں صرف ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ ہر سال اللہ نے حج کو فرض نہیں قرار دیا، اس لیے کہ اگر ہر مسلمان پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو یہ بہت مشقت کا باعث ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی تخفیف ہے، اس کی آسانی ہے، لیکن اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزاد کرنا یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے آزاد فرماتا ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن یہ اللہ سے خوشگمانی کا دن ہے، اللہ سے حسن ظن کا دن ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رحمت کی امیدوں کا دن ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالی میدان عرفات میں جو حاجی پہنچے ہیں سب کی مغفرت فرمائے گا اور سب پر اپنا رحم و کرم کرے گا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن شام میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور وہ اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ اس مجمع میں، میدان عرفات کے مجمع میں سب سے بدترین حالت والا کون سا شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بدترین شخص وہ ہے اس مجمع میں جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی
اس مجمع میں آئے ہوئے لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ تو گویا اللہ سے خوشگمانی کا دن ہے، حسن ظن رکھنے کا دن ہے، اور بندے اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتے ہیں ویسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بندوں کو اللہ کی رحمت سے اس دن امید رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور کوئی کیسا ہی گنہگار ہو اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو وہ اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم اسے ضرور شامل ہوگا اور ضرور اس کی بخشش ہوگی۔ اسی طرح سے 12واں فائدہ یہ ہے کہ میدان عرفات یا عرفہ کے دن کی جو یہ فضیلت ہے کہ اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، یہ حاجیوں کے ساتھ اور میدان عرفات میں موجود لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ سارے مسلمان جو ایسے کام کریں جن کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو وہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت شامل ہے، یہ نوید، یہ خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ اس دن کا فائدہ ہے جو لوگ عرفات کے میدان میں ہیں انہیں دو فضیلتیں اکٹھا ملی ہوئی ہیں۔ ایک اس مقام کی فضیلت، میدان عرفات جو مقام ہے اس مقام کی فضیلت حاصل ہے، اور ایک ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ ہے، اس دن کی، اس تاریخ کی، اس وقت کی فضیلت حاصل ہے۔ تو گویا انہیں وقت کی بھی فضیلت حاصل ہے اور مقام کی بھی فضیلت حاصل ہے، لیکن جو مسلمان میدان عرفات میں نہیں پہنچے ہیں انہیں وقت کی فضیلت حاصل ہے اگرچہ مقام کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ 14واں فائدہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سے نزدیک ہونے والے، نزدیک کر دینے والے کام انجام دینا چاہیے، قربت کے کام، نیکیوں کے کام، فرما برداری کے کام انجام دینا چاہیے، جس کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اس میں سے ہے اللہ کا بکثرت ذکر کرنا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، خصوصاً توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ سب سے بڑی اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کا سب سے فضیلت والا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اساس ہے، جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کیا ہے میدان عرفات میں، اس کی اساس یہی توحید ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے اس دن، عرفات کے دن، جو ذکر سب سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ اسی لیے 15واں فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلام جو میری زبان سے ادا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی بات جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کہی ہے، اس میں سب سے بہتر بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ حدیث خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3585 نمبر پر، اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت جو مسند احمد میں آئی ہے 6916 نمبر پر، امام احمد فرماتے ہیں، امام احمد کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں
कान अक्सर दुआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला अकेला है, उसका कोई शरीक और साजी और पार्टनर नहीं है, तमाम बादशाहत और सल्तनत उसी के हाथ में है और हर तरह की तारीफें उसी के लिए ज़ेबा हैं, उसी के लिए सजावार हैं और तमाम तरह का खैर और तमाम तरह की नेमत और तमाम तरह की भलाई उसी के हाथ में है और वो तमाम चीजों पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। तो ये दुआ अरफा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत पढ़ा करते थे। छठा फायदा, 16वां फायदा है अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। 16वां फायदा यह है कि आदमी जिस तरह का अमल करता है उसी तरह के बदले से नवाजा जाता है, अमल ही के जिन्स से बदला होता है। अगर कोई शख्स गुलाम को आजाद करे तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से आजाद फरमा देता है, और जो शख्स बकसरत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और तौहीद की तकमील करता है तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कलमे तौहीद के पढ़ने पर गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है और गुलामों की आजादी की वजह से जहन्नम से इंसान को आजादी लाजिम हो जाती है। तो इस बुनियाद पर 17वां फायदा यह है कि शहादतुत तौहीद, तौहीद की गवाही ये गुलामों के आजाद करने के बराबर है और उसकी वजह से जहन्नम से आजादी लाजमी तौर पर नसीब होती है। चुनांचे हदीस में आया है, यह हदीस सही बुखारी में 3293 नंबर पर और सही मुस्लिम में 2691 नंबर पर यह हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर फी यौमिन मिअता मर्रा कानत लहु अदल 10 रिकाब व कुतिबत लहु 100 हसना व मुहियत अन्हु 100 सय्यअह। कि जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा तो 10 गुलामों की आजादी का सवाब मिलेगा और 100 नेकियां उसके लिए लिखी जाएंगी और 100 गुनाह उसके मिटाए जाएंगे। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक और साजी नहीं, हर तरह की बादशाहत उसी के लिए है और उसी के लिए हर तरह की तारीफें हैं और वो हर चीज पर कादिर है। तो ये कुल 17 फवाइद हुए और इसी पर अभी इक्तिफा करते हैं। इंशाअल्लाह बकिया फवाइद का जिक्र बाद में करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।